وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فأعرضوا پس انہوں نے منہ موڑا. پچھلی آیت کریمہ میں پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ قوم سبا اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے انعامات کیے اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ نعمتیں دی. اس بستی کے دائیں اور بائیں طرف باغات تھے. باغات کی پوری 2 باغ تھے دائیں اور بائیں. بعض کہتے ہیں جی باغات کی پوری ایک جو ہے لائن تھی. اپنے رب کا رزق بھی کھاؤ اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو، یہ ان کو حکم ہوا تھا ان کے نبی کے ذریعے. شہر بھی بڑا پاکیزہ تھا اور رب بھی بڑا مہربان تھا. اگر وہ اللہ سے رجوع کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہوتے. جب اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں کے جواب میں اللہ کی نعمتیں استعمال بھی کرے اور انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرے. اللہ کی نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، تو اس آزمائش میں کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان شکر کرے ان نعمتوں کا، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اللہ کی تعریف بھی کرے زبان سے اور اللہ کی باتیں بھی مانے، اللہ کے احکامات بھی مانے. جن احکامات میں سے رسولوں کو ماننا، توحید پر عمل پیرا ہونا، دیگر عبادات اور احکامات جو اللہ نے دیے ہیں وہ، اور خاص طور پر جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کا حق ادا کرتے ہوئے اگر وہ نصاب سے زائد ہو تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنا، نصاب کے علاوہ بھی زکوٰۃ، صدقات وغیرہ ادا کرنا. جو قوم شکر ادا کرتی ہے اللہ اس قوم پر اپنی نعمتیں بڑھا دیتے ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. لیکن جو قوم پھر شکر ادا نہیں کرتی زبان سے بھی عمل سے بھی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. پھر وہ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں، اور صرف رکتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں پھر ان کے لیے جہنم ہوتی ہے والعیاذ باللہ. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، البتہ اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہاں اس قوم کی حالت بیان ہوئی۔ اس قوم پر اللہ کا بڑا کرم تھا، بڑی نعمتیں تھیں دنیا کی، لیکن اس قوم نے شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی۔ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے منہ موڑا اللہ کے احکامات سے۔ اللہ کے احکامات کو ماننا یہ شکر ہے، عملی شکر۔ اللہ کے احکامات سے منہ موڑا، شکر ادا کرنے سے منہ موڑا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، پس ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر سیل العریم، بہت زور کا سیلاب۔ عریم کا مطلب بہت زور کا سیلاب، سیل سیلاب۔ بعض کہتے ہیں کہ عریم سے مراد ایک، جس طرح پہلے بات ہوئی کہ اس شہر کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ زمین زرخیز تھی، اور نہریں اور پانی جو ہے وہ وافر تھا، تو جس کی وجہ سے فصلیں اور پھل وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے بند وغیرہ بنا رکھے تھے، ڈیم بنا رکھے تھے، پانی کو جو ہے وہ روک کر جب ضرورت ہوتی تو اس کو استعمال کرتے۔ اس کو عارم بھی کہہ دیتے ہیں بعض مفسرین کے مطابق۔ تو اللہ نے وہ عارم والا سیلاب بھیجا، ایسا سیلاب بھیجا جس نے عارم والا جو ڈیم تھا، بند تھا، وہ توڑ دیا۔ تو انہوں نے منہ موڑا تو ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب بھیجا، یا ایسا سیلاب بھیجا جس نے بند کو توڑ دیا۔ جب بند ٹوٹ گیا تو پھر ساری بستی جو ہے وہ غرق آب ہو گئی، پانی کے نیچے آ گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، اور ہم نے بدل دیا ان کو بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے دو باغوں کے بدلے۔ وہ جو دو باغ تھے دائیں اور بائیں، بستی کی دائیں اور بائیں جانب پوری جو ہے وہ باغوں کی لائن تھی، تو ان بہترین پھلوں والے باغوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بدل دیا جنتینی، ایسے دو باغوں سے، ذواتئی اکولن، ذواتئی کا مطلب والے، تثنیہ ہے یہ بھی۔ ان دو باغوں کو ہم نے بدل دیا ایسے دو باغوں سے، ذواتئی اکولن، اکل کہتے ہیں کھانے کو، اور خمطن بد مزہ کھانے والے دو باغ۔ ان بہترین پھلوں کے باغوں کی بجائے اللہ نے ان باغوں کی بجائے ایسے باغ باقی رہ گئے جس کا پھل بھی تھا تو تھوڑا سا، اور وہ تھوڑا سا جو پھل تھا وہ بھی بد مزہ ذائقے والے دو باغ، جس کے پھل بد مزہ اور بے ذائقہ پھل تھے۔ وَأَصْلٍ، اور جھاؤ والے، ایسے درخت تھے ان باغوں میں جو جھاؤ کے درخت ہوتے ہیں۔ جھاؤ کا درخت کون سا ہوتا ہے؟ جو صحراؤں وغیرہ میں زیادہ تر ہوتا ہے، جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، پھل کوئی نہیں ہوتا۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ من سدر قلیل، تھوڑے بہت بیری کے درخت، بیری کے درخت میں بھی زیادہ تر کانٹے ہی تھے اور پھل نہ ہونے کے برابر۔ تو وہ جو بہترین قسم کے اللہ نے باغ دیے تھے، خوشنما ذائقے والے پھلوں والے، تو جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے ایسا سیلاب بھیجا کہ اس سیلاب کے بعد پھر وہ سارا شہر کا حسن تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ جو باغ تھے اب وہ خوشنما پھلوں، خوش ذائقہ پھلوں کی بجائے اب ایسے باغ تھے کہ بد مزہ، اس میں کچھ باغ رہ گئے تھے بد مزہ پھلوں والے، جھاؤ کے درخت والے باغ، اور کچھ اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ بیری کے درخت بھی۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا تھا انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے ناشکری کی، جو انہوں نے کفر کیا۔ یہ جو انہوں نے اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر و نواہی ماننے سے، جو رسول آئے تھے ان رسولوں کو رسول ماننے سے انکار کیا، اللہ کے شکر سے انکار کیا، زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو یہ اس ناشکری کی وجہ سے ہم نے انہیں بدلہ دیا۔ تو پتہ لگا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے انعامات کو استعمال کرتا ہے
اللہ روک ٹوک نہیں ڈالتے کہ ایک انسان اللہ کی نعمتیں استعمال نہ کرے. اللہ کہتے ہیں انسان اپنے رب کی نعمتیں استعمال کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتیں استعمال بھی کرو، ان کو بیان بھی کرو. کوئی حرج نہیں ہے، تکبر انسان میں نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. انسان اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرے، تحدیث نعمت کے طور پہ ان کو بیان بھی کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن جب کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ نعمتیں آخرکار ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے. تو یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا اس وجہ سے جو انہوں نے ناشکری کی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر ناشکروں کو ہی. ہم ایسا بدلہ ناشکرے لوگوں کو دیتے ہیں. کفور مبالغے کا صیغہ ہے، جو بہت ناشکرے ہوتے ہیں انہی لوگوں کو ہم ایسا بدلہ دیتے ہیں. تو یہ کوئی ایک مثال، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور قیامت تک یہی اللہ کی سنت، اللہ کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ایسے ہی رہے گا. اللہ ناشکروں کو ایسی ہی جزا، ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اصل میں اللہ کے ہاں حساب جو ہے وہ ہمارے حساب کی طرح نہیں ہے. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں جی فلاں قوم نافرمان ہے تو اس پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو ایک دن کی مہلت دے دیں تو ہمارے تو 1000 سال گزر جاتے ہیں. تو ایسی قومیں پھر کچھ سالوں سے زیادہ، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، ایسی قومیں پھر باقی نہیں رہتی، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے طاقتور قومیں، بڑے بڑے وسائل والی قومیں، بڑے بڑے سپر پاور ملک تباہ و برباد ہو گئے. ایک وقت تھا جب برطانیہ جو ہے اس کا توتی بولتا تھا، اور وہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے کی بات ہے، 70 سال پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں جی ان کی سلطنت میں جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور فخر کرتے تھے آج برطانیہ جو ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، آج امریکہ ہے. اور تو بہرحال جو بھی ناشکری کرے گا اللہ کی تو اللہ ان ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور یہ چیزیں صرف کافروں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، مسلمانوں میں بھی جو ناشکری کرے. تو اللہ نے تو ناشکری کی بات کی ہے، اللہ نے تو کفر اسلام کی بات نہیں کی، اگرچہ کفر بھی سب سے بڑی ناشکری ہے. کچھ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ بھی ناشکری کرتے ہیں، تو ایسی سزا کے مستحق وہ بھی ہو سکتے ہیں، والعیاذ باللہ. تو یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا اس سبب سے جو انہوں نے ناشکری کی. اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر ناشکروں کو ہی ہم ایسا بدلہ دیتے ہیں، ان کی بستیاں اور ان کے مال دولت تباہ کر دیتے ہیں. کفر بھی ناشکری ہے نا، کفر خود ناشکری ہے. کافر اسلام لا کر، اللہ کی بات مان کر، اللہ کے رسول کو مان کر، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے. باقی عوامر، یعنی دیکھیے ایک ہے زبان سے شکر اور ایک ہے عملی شکر. اور عملی شکر کیا ہے؟ توحید، رسولوں کو ماننا، اللہ کے احکامات کو ماننا. اب ایک بندہ کہیے میں اللہ کے احکامات کو مانتا ہوں بس اللہ کے نبی کو نہیں مان سکتا، سب باتیں مانتا ہوں، توحید نہیں مان سکتا، تو پھر تو یعنی ابتدا ہی غلط ہو گئی، بنیاد ہی غلط پڑ گئی نا. تو یہ تو پھر شکر نہیں ہے. شکر تو ہے کہ انسان زبان سے شکر کرے اور عمل سے شکر کرے. اعملوا آل داود شکرا. تو وہ عمل کے اندر ایک بندہ کہیے میں عبادت شروع کر دیتا ہوں، عبادت سے پہلے انسان اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو مانے، اس رسول کا پیغام مانے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت ہے انسان اس کو مانے، توحید، رسالت، قرآن، اور پھر عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پھر اخلاقیات، پھر ہر معاملے میں اللہ کا حکم. یہ ہے شکر. زبان سے بھی شکر ادا کرے اور عملی طور پر بھی شکر کرے. تو جو شکر نہیں کرے گا تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اس کا یہی انجام ہوگا. اب یہ دیکھیے سورہ نحل میں آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے. اصل میں مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، پہلے بھی مثال پیش کی تھی یہ، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو بڑی امن میں تھی، بڑی مطمئن تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، آتا تھا اسے اس کا رزق وافر، من کل مکان، ہر جگہ سے. فکفرت بانعم اللہ، اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو چکھایا اس کو اللہ نے بھوک کا لباس اور خوف کا لباس.
بما کانوا یصنعون، اس لیے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سزا بھیج دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایمان لاؤ گے تو پھر میں نعمتیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے انعامات کی بارش کر دیتے ہیں، پہلے اللہ انعام کرتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تم پہ اتنے انعام کیے، اب تم ان انعامات کا شکریہ ادا کرو۔ ورنہ اللہ چاہتے تو اللہ یہ کہہ سکتے تھے، پہلے اللہ عذاب بھیجتے اور اللہ فرماتے کہ تب تک عذاب نہیں ٹلے گا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، لیکن اللہ اس طرح نہیں کرتے، پہلے نعمتیں دیتے ہیں، اور نعمتیں بھی بکثرت وافر۔ اللہ بستی کی مثال بیان کر رہے ہیں، کفر اسلام کی بات نہیں ہے، وہ کافر تھی، اللہ نے نعمتوں کی انتہا کر دی، بستی پورے اطمینان میں مطمئن، رزق بھی وافر ہے، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمتوں کی انتہا کر دی ہے، اب تمہارا کام ہے تم شکر ادا کرو، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ لیکن انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اللہ نے پھر انہیں وہ جو امن تھا اسے بھوک کے لباس سے بدل دیا، وہ جو رزق آتا تھا اسے بھوک سے بدل دیا، اور جو امن تھا اسے خوف سے بدل دیا۔ بما کانوا یصنعون، ان کے عمل، ان کی کمائی کی وجہ سے، جو انہوں نے ناشکری کی اس کی وجہ سے۔ اور اس ناشکری میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ناشکری میں یہ بھی شامل ہے کہ البتہ تحقیق آیا تھا ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یہ بھی ناشکری کی عملی صورت ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، بس پکڑ لیا ان کو عذاب نے اور وہ ظالم تھے۔ تو رسول کا آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور رسول کو جھٹلانا یہ سب سے بڑی ناشکری کی صورت ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے رسول آیا، جو اللہ کا سب سے بڑا انعام تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے انسانوں کی بھلائی کے لیے وحی اتاری، جو انسان کے لیے سراسر رحمت ہے، نسخہ کیمیا ہے اصلاح کا۔ انہوں نے ان رسولوں کو بھی جھٹلا دیا، سب سے بڑی ناشکری۔ جب رسول کو جھٹلا دیا تو رسول کا پیغام، توحید، دیگر اللہ کے احکامات، پھر ہر چیز کو جھٹلا دیا۔ اور رسولوں کے احکامات کے اندر، رسولوں کی وحی کے اندر شکر کا ذکر بھی ہوتا ہے، زبانی شکر بھی اور عملی شکر بھی۔ تو یہ عملی شکر اور زبانی شکر، عملی شکر کی ابتدا ہی ایمان سے ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایمان لائے بغیر، رسول پر ایمان لائے بغیر، توحید کو مانے بغیر کہ جی میں شکر ادا کرتا ہوں زبان سے، میں جو ہے وہ عبادت کرتا ہوں، تو یہ عبادت جو ہے یہ پھر وہی بات ہے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اپنی مرضی کی اللہ کی بات مان لی، جو اپنی مرضی کی نہ ہوئی وہ نہ مانی، تو اللہ کی بات تو نہ مانی، پھر تو اپنی مرضی پر چلے۔ اللہ کی بات ماننی ہے تو اللہ نے جس کو اہمیت دی ہے، سب سے پہلے رسول کو ماننا، پھر رسول کے پیغام جس میں سب سے اہمیت والی چیز توحید، اور پھر الاول فالاول، الاہم فالاہم کے تحت ہر چیز کو مانتے جانا، یہ ہے شکر۔ زبان سے بھی ہوگا، عمل سے بھی ہوگا۔ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم میں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 96، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ یہ ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا یہ کیا چیز ہے؟ یہ شکر ہے اللہ کی نعمتوں کا، سب سے بڑا شکر تو یہی ہے کہ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، شکر کرتے، تو ہم کیا کرتے؟ ہم ان پر نعمتیں مزید بڑھا دیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کے دروازے کھول دیتے برکتوں کے۔ لیکن ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا کیا مطلب؟ ناشکری کی، اللہ کے انعامات کی۔ فاخذناہم بما كانوا یکسبون، بس پکڑ لیا ہم نے ان کو اس سبب سے جو وہ کرتے تھے، ان کی اس بری کمائی کی وجہ سے، جو انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، شرک کیا، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو اس ناشکری کی وجہ سے، اس جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اب یہ بستی والے کیا بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہ رات سو رہے ہوں انہیں ہمارا عذاب آ جائے؟ اب تو کسی وقت پہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ناشکری کر کے اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اب کسی وقت عذاب آ سکتا ہے، رات سوئے سوئے عذاب آ سکتا ہے۔ کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ دن کو کھیل رہے ہوں اور انہیں ہمارا عذاب آ جائے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو صرف گھاٹا پانے والی قوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی شکر گزاری کریں گے
تب ہی یہ نعمتیں باقی رہیں گی، ورنہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہی پیغام ہے اس صورت کا شروع سے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی سبق ہے۔ اللہ نے ان کو شکر کا درس دیا، شکر کا حکم دیا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اعملوا آل داؤد شکرا، انہوں نے شکر ادا کیا۔ یہی بات اس قصے میں اللہ بتا رہے ہیں۔ قوم سبا پر اللہ نے بڑی نعمتیں کی اور اللہ نے شکر کا حکم دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ناشکری کی، تو پھر اللہ نے ان کی بستی کو تباہ کر دیا۔ یہ جو باغات تھے، ان باغات کی جگہ پر بد مزہ ذائقے والے جھاؤ کے درخت اور تھوڑے بہت بیری کے درخت، اور یہ جو ان کو سزا ملی تھی یہ ان کے ناشکری، کفر کی وجہ سے تھا، اور کافروں ناشکروں کو یہی ان کا انجام ہوتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس طرح بیان کیا ہے، سورہ ابراہیم، قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے۔ یہ جو رکوع ہے پورا یہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہی ہے۔ اس رکوع کی ابتدائی ہو رہی ہے آیت نمبر 28 سے کہ اے نبی، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا۔ رکوع کی ابتدا ہی یہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا، کفر سے بدل دیا۔ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں شکر ہونا چاہیے، توحید، ایمان۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ناشکری کی، کفر کیا، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا کھڑا کیا، یعنی جہنم میں یہ داخل ہوں گے ناشکری کی وجہ سے۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس ناشکری کی سب سے بڑی صورت کیا ہے؟ شرک۔ انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے۔ فرمایا کہ دنیا کے فائدے اٹھاتے رہو وقتی، تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے انعامات گنوائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہیں جنہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی بہایا، پانی سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا، تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں سفر کر سکے اور تم تجارت کر سکو۔ وسخر لکم الانہار، تمہارے لیے نہریں، دریا، سمندر اللہ نے سارے مسخر کر دیے۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، تمہارے لیے سورج، چاند، ان کو جو مسلسل گردش میں ہیں، ان کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ سب اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ چھوٹی نعمتیں تو ان گنت ہیں، اللہ نے یہاں سے بڑی بڑی نعمتیں گنوائی ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سمندر، یہ دریا، پہاڑ، یہ کشتیاں، یہ بارش، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی، ہمارے لیے مسخر کیے تمہارے لیے سورج اور چاند جو مسلسل گردش میں ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، یہ رات دن اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے مسخر کیے ہیں۔ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، رات سے الگ، دن سے الگ۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اللہ سے مانگی۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ناشکر ہے۔ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پر یہ انداز ہے۔ تو اس قصے سے ہمیں اللہ تعالیٰ یہی سبق دے رہے ہیں کہ شکر کریں گے تو نعمتیں باقی رہیں گی، صرف باقی نہیں رہیں گی، اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن اگر نہ شکری ہوگی تو نہ صرف نعمتیں ختم ہوں گی بلکہ تباہی بھی مسلط ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جہنم والعیاذ باللہ۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور بنایا تھا ہم نے ان کے درمیان۔ اللہ اپنی کچھ نعمتیں بیان کر رہے ہیں، کچھ مزید نعمتیں۔ شروع میں کچھ نعمتیں بیان کی، پھر آگے اللہ نے بتایا کہ انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، تو پھر اللہ نے جو نعمتیں تھیں ان کو اللہ نے ختم کر دیا، اور ناشکروں کو یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان پر کیا نعمت اور بھی کی تھی، اور بنایا تھا ہم نے ان کے درمیان، قوم سبا کے درمیان۔ قوم سبا کہاں ہوتی تھی، کس علاقے میں؟ یمن میں۔ یمن میں یہ قوم تھی۔ ہم نے ان کے درمیان وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور بنائی تھی ہم نے ان کے درمیان، قوم سبا کے درمیان، وبین القری التی، اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، ان کے درمیان ہم نے بنائی تھیں قرن ظاہرتن،
بستیاں ظاہری۔ قوم سبا یمن میں رہتی تھی، اور وہ بستیاں جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں وہ شہر، وہ زمین، وہ بستیاں جن میں اللہ نے برکت دی تھی، تو قرآن کریم میں اکثر ان بستیوں، ان شہروں سے مراد شام کا ملک ہوتے ہیں، شام کے ملک، شام کی سرزمین ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں شام کی سرزمین کو بابرکت زمین قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں القری التی بارکنا فیہا سے مراد شام کی سرزمین ہے۔ ہم نے ان کے درمیان، یعنی یمن میں جہاں یہ رہتے تھے قوم سبا، ہم نے ان کے درمیان یمن سے لے کر وبین القری التی بارکنا فیہا، ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، شام، یمن سے لے کے شام تک، ان کے درمیان ہم نے اور بستیاں بھی بنائی تھیں، ظاہرتاً، جو ظاہر تھی۔ ظاہر سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں ظاہر سے مراد ہے کہ وہ لبِ سڑک تھیں، اس سڑک کے وہ جو شاہراہ تھی تجارتی، یمن سے لے کے شام تک، شام سے یمن تک، تو وہ ساری جو شاہراہ تھی، وہ جو سارا رستہ تھا، تو اس میں جگہ جگہ سڑک کے اوپر، مین شاہراہ کے اوپر بستیاں تھیں۔ بعض کہتے ہیں ظاہرتاً سے مراد مسلسل، لگاتار، درمیان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں آتا تھا جو بیابان ہو، جہاں ڈاکوؤں کا راج ہو، جہاں ان کے لیے سفر کرنا مشکل ہو۔ کہا جاتا ہے، اللہ بھی تو جانتے ہیں، کہ 4700 کے قریب بستیاں یمن اور شام کے درمیان۔ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، ہم نے ان کے درمیان مزید بستیاں بنائی تھیں جو لبِ سڑک تھیں، یا جو مسلسل تھیں، ظاہر تھیں، نمایاں تھیں۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقدر کر دیا تھا ان میں سفر، سیر، چلنا آسان کر دیا تھا، چلنا مقدر کر دیا تھا۔ یہ جو سفر تھا تجارتی، تو وہ سفر مشکل نہیں تھا۔ پرانے زمانے میں سفر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈاکو آ کر لوٹ لیتے تھے قافلوں کو، یا یہ ہے کہ بیابان جگہ ہے، پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، زادہ راہ ختم ہو گیا، تو دور دور بستیاں ہیں، تو یہاں یہ صورتحال نہیں تھی۔ اللہ نے اتنی نعمتیں کر رکھی تھیں کہ شام اور یمن کے درمیان پوری جو شاہراہ تھی تجارتی، وہ ساری شاہراہ جو ہے بستیوں سے اور بیابان، آبادیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سفر کرنا بہت آسان تھا، انسان دن کو سفر کرے پھر بھی امن میں، رات کو سفر کرے پھر بھی امن میں، نہ دن کو خطرہ نہ رات کو خطرہ۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، چلو پھرو ان بستیوں کے درمیان راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی امن کی حالت میں۔ رات کو سفر کرو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، دن کو سفر کرو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بستیاں جب موجود ہیں، جب آباد علاقے موجود ہیں، تو خطرہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں بیابان جگہ ہو، جہاں جنگلات ہوں۔ یہ بھی اللہ کے انعام کی صورت ہے۔ تو قرآن کریم میں بابرکت جگہ زیادہ تر کئی مقامات پر شام کی سرزمین کو قرار دیا گیا ہے یہاں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ شام میں، بیت المقدس شام کا علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں شام سے مراد آج کا سیریا اور اسرائیل، فلسطین، اردن، لبنان، یہ سارا جو ہے شام کا علاقہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد علاقے کو ہم نے برکت دے رکھی تھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا ذکر ہو رہا ہے، پھر یہاں سے معراج ہوا تھا آسمانوں کی طرف کا سفر۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا مسجد اقصی کی طرف اللہ لے گئے تھے اپنے بندے کو، جس مسجد اقصی کے گرد ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ مسجد اقصی فلسطین کے ارد گرد کا جو سارا علاقہ ہے، بڑا بابرکت زرخیز علاقہ، مادی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، زمین بھی زرخیز، ایمان والے بھی بہت زیادہ، نبی بھی سارے وہاں، بہت سارے نبی آئے، وہ نبی مدفون بھی ہیں، بہت نیک لوگ مدفون بھی ہیں، زمین بھی بڑی زرخیز ہے، خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے، اللہ کی نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، بڑی بابرکت زمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں اس کے لیے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اور شام کے حوالے سے بڑا ذکر ہے احادیث میں،
فضیلتیں شام کی بہت زیادہ ہیں، اور جب شام میں تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، تو اس کے ساتھ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جب شام فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، پھر تم میں خیر نہیں رہے گی، صحیح حدیث ہے۔ تو بہرحال تو شام کی زمین جو ہے بڑی بابرکت زمین ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی، یہی بات سورہ اعراف میں بھی موجود ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ وہ مصر سے نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی تباہی کے بعد، وہ مصر سے نکل گئے تھے آگے، پھر وہ صحرائے سینا، اور پھر آگے پھر ان کو حکم ہوا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ داخل نہیں ہوئے۔ پھر 40 سال کے لیے وہ زمین ان پر حرام کر دی گئی۔ ارض مقدسہ سے مراد بیت المقدس کا علاقہ تھا۔ 40 سال کے لیے پھر وہ جگہ ان پر حرام کر دی گئی۔ انہوں نے تو موسیٰ سے کہا جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر صحرائے سینا میں مارے پھرتے رہے، حضرت موسیٰ حضرت ہارون وہیں فوت ہو گئے۔ تو پھر جو اگلی نسلیں آئیں پھر وہ ارض مقدسہ میں داخل ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وارث بنا دیا ہم نے اس قوم کو جن کو زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا۔ کنہیں؟ بنی اسرائیل کو، جنہیں اتنا کمزور خیال کیا جاتا تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا لونڈی بنانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہیں زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا زمین کی مشرقوں اور زمین کی مغربوں کا۔ کون سی زمین کی مشرقیں اور مغربیں؟ مشرق و مغرب سے مراد کہ ایک مبالغے کا انداز ہے۔ کون سی زمین کے مشرق اور مغرب؟ وہ زمین جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ تو یہاں برکت والی زمین سے مراد شام کی سرزمین ہے۔ شام کی سرزمین کی مشرقوں اور مغربوں کا ہم نے انہیں وارث بنا دیا تھا بنی اسرائیل کو۔ وہ بنی اسرائیل جن کو زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا۔ جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون اور فرعون کا قصہ بیان کیا ہے تو اللہ نے وہاں بیان کیا کہ یہ جو سارا قصہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین میں امام بنانا چاہتے تھے، ہم انہیں زمین کے وارث بنانا چاہتے تھے۔ اللہ نے اس طرح کر کے انہیں شام کی سرزمین کے مشرق اور مغربوں کا وارث بنا دیا، وہ سرزمین جس میں اللہ نے برکت دے رکھی تھی، اس سے مراد شام کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں پھینک دیا، اللہ نے بچا لیا ان کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، والعیاذ باللہ، وَانصُرُوا آلِہَتَکُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال کا ارادہ کیا، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، پھر ہم نے نجات دی اس کو، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی، حضرت لوط ان کے بھتیجے تھے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین میں جس نے ہم نے برکت دے رکھی تھی تمام جہان والوں کے لیے۔ اس سے مراد بھی شام کی سرزمین ہے۔ کتنی آیات ہیں قرآن کریم کی، اور کتنا بابرکت علاقہ ہے۔ کہ قرآن کریم جو ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ جی اس علاقے میں ہم نے برکت دے رکھی۔ قرآن میں جہاں بھی شام کا ذکر ہے وہاں یہ لفظ ساتھ برکت دے رکھی تھی۔ دیکھیے جی موٹی موٹی باتیں، بعض باتیں جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کو حالات پہ فٹ کر کے ان سے یہ سمجھنا کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اس طرح کر کے جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ بیان نہیں ہوا ہوتا۔ تو شام کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے تو پھر تم میں خیر نہیں رہے گی، یہ حدیث اب موجود ہے۔ تو اب شام سے مراد جو ہے وہ سیریا کا علاقہ ہے کہ شام سے مراد باقی سارے علاقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام میں شامل تھے وہ سب علاقے مراد ہیں۔ اگر وہ سب علاقے بھی مراد لیے جائیں تو صرف جو آج کا شام کا علاقہ نہیں، اس سے پہلے اسرائیل تباہ ہو چکا ہے، یہودی اس پہ قابض ہو چکے ہیں، فلسطین کو انہوں نے پہلے اپنی کالونی بنایا ہوا ہے، اور لبنان جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے سارا، اور وہاں بھی یہ شیعہ سنی مسئلہ جو ہے بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے، اور وہاں عیسائی بہت زیادہ ہیں۔
اب شام کا مسئلہ اس طرح کر کے بنا ہے، اور پھر اب ان میں سے اگر کوئی علاقہ باقی ہے تو اردن، تو اب شام سے مراد ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جس کو آج ہم شام کہتے ہیں وہ شام مراد ہے، وہ شام کا وہ علاقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام کہلاتا تھا، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اسرائیل، فلسطین اور سیریا آج کا، اور لبنان اور اردن، یہ سب حصہ شام کا شامل ہے۔ اور اب آپ سمجھے تقریباً پورا شام ہی اس وقت تباہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ آسانی کرے۔ تو اردن بچا ہے، اب کب اس کی باری آتی ہے، اگر ہم اسی طرح رہے، دین سے دور رہے، تو بہت جلدی اس کی کیا دیگر اسلامی ملکوں کی بھی باری ہے۔ تو شام کی تباہی کے ساتھ پھر خیر کوئی نہیں رہے گی، پھر جب خیر ساری ختم ہو جائے گی، پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ پھر کفر اور تنزلی، اور پھر اس کے بعد قیامت وغیرہ یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتنی نعمتیں کی تھیں کہ وہ دن سفر کرتے، رات کو سفر کرتے، کوئی مشکل نہیں تھا ان کے لیے، نہ کسی چور ڈاکو کا ڈر، کیونکہ آبادی موجود ہے، بستیاں موجود ہیں، اور نہ زیادہ راہ اٹھانے کا ڈر۔ اگر بستیاں دور دور ہوں اور جنگلات ہوں تو لوگوں کو سارا پانی، کھانے کی چیزیں وہ ساتھ ساتھ اٹھانی پڑتی ہیں، اور اپنے ساتھ اتنا وزن اٹھا لیا جائے اپنے ذاتی کھانے پینے کا، قافلے کے کھانے پینے کا، تو وہ جو تجارتی سامان ہے اس کو کہاں لادا جائے گا؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو اگر بستیاں جو ہیں وہ موجود ہوں گی جگہ جگہ پر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جی ہاتھ میں پانی اور کھانے پینے کا سامان نہیں لادنا پڑے گا خود یا سواریوں پر، بلکہ نقدی ہوگی، تو تھوڑی سی نقدی وہ اس سے بہت زیادہ سامان آ جاتا ہے، اس کو کوئی بہت زیادہ جگہ نہیں گھیرتی، نقدی بہت زیادہ وزن نہیں اس کو اٹھانا پڑتا، اور اس سے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں اگر بستیاں جو ہیں وہ قریب قریب ہوں۔ تو یہ سارے فوائد ان کو حاصل تھے، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود انہوں نے ناشکری کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب دوری ڈال دے ہمارے سفر کے درمیان۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آسانیاں بہت ہو گئی ہیں، ہم اتنی آسانیاں نہیں چاہتے، دوری ڈال دے۔ یہ جو ہمارا سفر اتنا آسان ہو گیا، ہم دن سفر کر سکتے ہیں، رات کو سفر کر سکتے ہیں، ہمیں زیادہ راہ نہیں اٹھانا پڑتا، تو اتنا سفر آسان ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اتنی آسانی جو ہے نا یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، ہمارے سفر میں دوری ڈال دے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ آسانی تو ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یعنی جب کوئی قوم ظلم کرتی ہے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ پھر ان کے منہ سے ایسی غلط باتیں نکلوا دیتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے وہ ناشکری کی باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل پر اللہ نے من سلوا اتارا، انہوں نے کہا ہمیں من سلوا نہیں چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو ککڑی چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے۔ ان کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز مانگ رہے ہو۔ تو یہ اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اللہ کسی قوم پہ اتنی نعمتیں کر دیتے ہیں کہ وہ قوم خود ناشکری کرتے ہوئے کہتی ہے ہمیں یہ نعمتیں نہیں چاہیے، ہمیں اتنی آسانی نہیں چاہیے، ہمیں وہی مشکل چاہیے، زیادہ راہ اٹھانا پڑے، چور ڈاکو ہمیں لوٹیں اور یہ اور وہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر دور کر دے، بعض کہتے ہیں انہوں نے زبان حال سے یہ بات کہی۔ زبان حال سے یہ بات کہی سے کیا مطلب؟ کہ جب ایک بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، اب منہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اور نعمتیں چاہیے، اور نعمتیں چاہیے، لیکن ان کے عمل پکار پکار کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی نعمت نہیں چاہیے، ہمیں تو تباہی چاہیے، تباہی چاہیے۔ زبان حال سے یعنی گویا کہ ان کے جو ناشکری تھی وہ پکار پکار کر زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں نہیں چاہیے، اے اللہ تعالیٰ آپ نے بہت آسانیاں کر دی ہیں، یہ ہمارے سفر دور کر دے، ہم پہ مشکلات کا کوڑا برسا اور ہم پہ جو ہے وہ عذاب کا کوڑا برسا۔ بعض کہتے ہیں منہ سے انہوں نے یہ باتیں کہیں، اللہ نے نکلوائیں ناشکری کے طور پہ، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ منہ سے نہیں انہوں نے کہا بلکہ ان کا بدعمالیاں یہ چیز پکار پکار کے کہہ رہی تھی۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ آج کوئی بندہ کہ جی مسلمان پکار پکار کر اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، مسلمان تو نہیں مانگ رہے، لیکن مسلمانوں کے اعمال اس قابل ہیں آج کہ وہ زبان حال سے پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو اس آیت کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا